پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست مان لی، جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ جنگ بندی کی تجویز ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے بھی تسلیم کر لی۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ بات چیت کا آغاز جمعہ 10 اپریل سے ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران نے بھی مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا کہنا ہے دونوں فریقین نے اتفاق کیا تو مذاکرات میں مدت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد میں امریکہ سے بات چیت کریں گے۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ امریکی فوجی کارروائی 2 ہفتوں کے لیے مؤخر۔ اس دوران 2 طرفہ جنگ بندی نافذ رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد کیا۔ پاکستان نے ایران کے خلاف فوری کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ انداز میں کھولنے پر آمادہ ہو جائے۔ اقدام کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور دیر پا امن کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہو چکی۔ ایران کے 10 نکاتی منصوبے کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قابل عمل سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ماضی کے بیشتر اختلافی نکات پر بھی اتفاق ہو چکا۔ 2 ہفتوں کی یہ مہلت حتمی معاہدے کو مکمل کرنے میں مدد دے گی۔ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے، امریکہ اور ایران جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ایرانی اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا۔ تمام فریقین امن و استحکام کے لیے تعمیری انداز میں مشغول رہے۔ فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام آباد آئیں تاکہ تنازع حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ کیا جا سکے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایران کا پاکستان کی درخواست پر آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف اور عاصم منیر نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی عرب اور ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا خطے کی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا امن استحکام کی ضرورت پر زور۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جاری معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 16% کمی، بیرل قیمت $93 ہو گئی ہے۔ WTI خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، $97 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ اسرائیل کی ایران پر بمباری، اسرائیلی فوج کے المونیم اور کیمیکل پلانٹ پر حملے، خارق جزیرے میں فوجی اہداف پر 50 سے زائد امریکی حملے، مختلف علاقوں میں 35 افراد شہید، متعدد رہائشی عمارتیں تباہ، ریلوے لائنز پر بھی حملے، تہران، تبریز، کاشان اور قم سمیت مختلف علاقوں میں 8 پلوں پر بمباری، شیراز پیٹرو کیمیکل کمپاؤنڈ پر بمباری سے نقصان، کرم آباد میں ایئرپورٹ پر حملہ، تہران میں بمباری سے یہودی عبادت گاہ بھی تباہ۔ امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر حملوں اور 155 بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا۔ مشہد سمیت کئی شہروں میں ٹرین سروس بند۔ ایرانی صدر کہتے ہیں ملک کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں، قوم بھی ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔
ایران کا جوابی وار متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور اسرائیل پر میزائل حملے، تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں متعدد عمارتیں تباہ، 24 گھنٹے میں 133 اسرائیلی زخمی، خلیج فارس، ابنائے ہرمز اور اسرائیل میں فوجی اڈوں اور اہم مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب نے امریکی کمپنیوں اور پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے کیے۔ سعودی عرب نے متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ تباہ میزائلوں کا ملبہ توانائی تنصیب پر گرنے سے نقصان، شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر میزائل حملہ، 2 پاکستانی زخمی، کویت کے السالم فضائی اڈے پر ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی۔ کویتی حکومت کی شہریوں کو آج رات گھروں میں رہنے کی ہدایت، میزائل حملوں کا خطرہ، سعودی عرب کو بحرین سے ملانے والے کنگ فہد کازوے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی عرب اور ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا خطے کی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا امن استحکام کی ضرورت پر زور، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جاری معاملات پر بھی تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 16% کمی، بیرل قیمت $93 ہو گئی ہے۔ WTI خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، $97 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ اسرائیل کی ایران پر بمباری، اسرائیلی فوج کے المونیم اور کیمیکل پلانٹ پر حملے، خارق جزیرے میں فوجی اہداف پر 50 سے زائد امریکی حملے، مختلف علاقوں میں 35 افراد شہید، متعدد رہائشی عمارتیں تباہ، ریلوے لائنز پر بھی حملے، تہران، تبریز، کاشان اور قم سمیت مختلف علاقوں میں 8 پلوں پر بمباری، شیراز پیٹروکیمیکل کمپاؤنڈ پر بمباری سے نقصان، کرم آباد میں ایئرپورٹ پر حملہ، تہران میں بمباری سے یہودی عبادت گاہ بھی تباہ، امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر حملوں اور 155 بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا، مشہد سمیت کئی شہروں میں ٹرین سروس بند، ایرانی صدر کہتے ہیں ملک کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں، قوم بھی ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ ایران کا جوابی وار، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور اسرائیل پر میزائل حملے، تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں متعدد عمارتیں تباہ، 24 گھنٹے میں 133 اسرائیلی زخمی، خلیج فارس، ابنائے ہرمز اور اسرائیل میں فوجی اڈوں اور اہم مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب نے امریکی کمپنیوں اور پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے کیے، سعودی عرب نے متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ تباہ میزائلوں کا ملبہ توانائی تنصیب پر گرنے سے نقصان، شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر میزائل حملہ، 2 پاکستانی زخمی، کویت کے السالم فضائی اڈے پر ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی، کویتی حکومت کی شہریوں کو آج رات گھروں میں رہنے کی ہدایت، میزائل حملوں کا خطرہ، سعودی عرب کو بحرین سے ملانے والے کنگ فہد کازوے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔